السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑا بیان۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، پس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمام معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لے گی تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر ایک نوجوان کو بلائے گا اور پھر اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی منارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب اللد کے پاس جا کر اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آتے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں و التجائیں کریں گے، اے اللہ ان یاجوج اور ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے جس سے یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایک ہی دم فنا ہو جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بلشت بھر جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں و التجائیں کریں گے۔ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے گا ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔
پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مردوں عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔